ظالموں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ظالموں نے طائف میں پتھر مارے تھے، حضور نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی کہ حضور رحمت للعالمین تھے، ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشانہ بنائے۔ میرے بھائی، عرض ہے کہ جن مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو اور ماں کو تکلیف پہنچی ہے، ہم ان کے ساتھ غم میں شریک ہیں۔ سارے بھائیوں کے ساتھ شریک ہے نا، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، افضل الایمان الصبر والسماحہ، افضل ایمان وہ صبر اور نرم مزاجی ہے، نرم برتاؤ ہے۔ صبر اور نرم برتاؤ یہ افضل ایمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں الصبر ضیاء، صبر جو ہے روشنی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کل قیامت کے دن اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب اجر عطا فرمائے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخششیں صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو انسان کو ایسے حالات میں صبر کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شان ذات علی کا ارشاد ہے، اذا ابتلیت عبدی فلم یشکی الی عواد، میں کسی بندے کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ کسی کو شکایت نہیں کرتا اپنی تکلیف کا کہ اللہ نے مجھے یہ تکلیف دی، کسی اور کو نہیں دی، اسی طرح کی ایسی باتیں نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ وہ صبر کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اطلقتہ من حصاری، میں اس بندے کو اپنے تمام جو ہے پریشانیوں سے، اپنی طرف سے تمام جو ہے پابندیوں سے آزاد کر دیتا ہوں، اور میں اس کے بدلے ابدلت لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ، میں اس کے بدلے اس کے گوشت سے بہتر گوشت، اس کے خون سے بہتر خون عطا کرتا ہوں۔ جس کی وجہ سے، جس تکلیف کی وجہ سے اس کے گوشت میں خرابی آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب یہ بندہ صبر کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا، یا اللہ آپ کی طرف سے دی ہوئی تکلیف ہے، یا اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بندے تم نے میری تکلیف پر صبر کر دی، اب میں تجھے تمہارے جسم میں اس گوشت سے بہتر نیا گوشت تمہارے جسم میں عطا کروں گا، اور تمہارے خون کے بدلے جسم میں نیا خون عطا کروں گا۔ اللہ جل شان ذات عالی پوری کائنات کے مالک ہیں، ہر چیز ان کی مخلوق ہے، اللہ جل شان ذات عالی اس کا بدلہ عطا فرماتے، صحت کاملہ اللہ جل شان ذات عالی عطا فرماتے اپنی رضا کے ساتھ۔ اور جو تکلیف سے نکلتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو جب وہ تندرست ہونے کے بعد زمین پر قدم رکھتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے، قیوم ولدت حکمہ، وہ گناہوں سے ایسے نکلتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے جنا ہے، اور بالکل پاک صاف، جیسے نومولود بچہ گناہوں سے پاک صاف ہے، جس نے نہ کوئی گناہ سوچا ہے نہ کوئی گناہ وہ سمجھ رہا ہے، اس کا جسم گناہوں سے پاک ہے۔ اسی طرح جو میری تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور تندرستی کی حالت میں زمین پر قدم رکھتا ہے، تو اللہ جل ذات عالی ایسے گناہوں سے پاک صاف نکالتا ہے۔ اللہ کریم صبر کرنے پر بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرتا ہے، نیکیوں پر پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شان ذات عالی کی کتاب میں یہ محسنین میں سے لکھا جاتا ہے
اور اللہ کریم ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ صبر پہ بدلہ عطا فرمائیں گے. ایمان کا وہ نور صبر پہ ملے گا جو کسی اور نیکی پر وہ نور نہیں ملے. قرآن پاک میں اللہ جل شان ذات عالی کا ارشاد ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، کہ جو مومنین صبر کریں کافروں کی تکلیفوں پر تو اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آج اللہ فرمائیں گے آج میں ان مومنوں کو میں خود اللہ بدلہ دوں گا جو انہوں نے صبر کیا، اور میں ان کو کامیابی عطا کروں اور پوری دنیا ان کا نظارہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے عالی شان محل عطا کریں گے، عالی شان بالا خانے عطا کریں گے، محلات اللہ جل شان ذات عالی عطا فرمائیں گے. جب دنیا میں انہوں نے تکلیفوں پر صبر کی اور جزا فضا نہیں کیا. سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں فجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، جو مومنوں نے اللہ کے حکموں کی پابندی کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، گناہوں سے رکے رہے، نیکیوں کی پابندی کی، اور کوئی تکلیف آئے تو ان تکلیفوں پر صبر کی، اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ جل شان ذات عالی ان کے صبر کے بدلے اللہ بدلہ عطا کریں گے جنتاً جنتوں کا، وحریراً اور ریشمی لباس، اللہ تعالیٰ ریشمی لباس پہنائیں. متکئین علی الارائک، مسخریوں پر اور تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، جنت کے عالی شان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ جنت میں دھوپ تپش دیکھیں گے اور نہ سردی دیکھیں گے. جنت میں ہر وقت بہار ہی بہار ہوگا اور اللہ کی رضا ہوگی اور سلام ہی سلام ہوگا، فرشتے بھی سلام کریں گے، خود اللہ جل شان ذات عالی ان پر سلام کریں گے. صبر کا بدلہ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے. کہ جب روزے دار صبر کرتا ہے، نیکی پر صبر کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور محدود وقت کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، کیونکہ روزے میں صبر ہے اور روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اللہ خود اس کا بدلہ کرتا ہوں. تو صبر کا بدلہ اللہ خود اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب عطا کرے گا. اس لیے تکلیفوں پر صبر کرنا اللہ جل شان ذات عالی کے رضا کا سبب ہے اور اللہ کریم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. والصبر ضیاء، صبر ہر عمل میں ایک روشنی ہے، ذکر میں روشنی ہے، تلاوت میں روشنی ہے، نماز میں روشنی ہے، ہر عمل کا ایک نور ہے، لیکن تمام عملوں سے جو سب سے زیادہ نور ہے، روشنی ہے، وہ صبر کا ہے. جب انسان صبر کرتا ہے، جب انسان صبر کرتا ہے. اور فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ما اعطی خیر عطاء اوسع من الصبر، کسی بھی بندے کو صبر سے زیادہ بہتر بدلہ نہیں دیا گیا. سب سے بہتر جو اللہ بدلہ عطا کرتے ہیں وہ صبر عطا فرماتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزل، اللہ نے کسی بندے کے لیے بہت اعلیٰ مرتبہ اور مقام لکھا ہوتا ہے جنت میں، لیکن اس کے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے. نیکیاں کرتا ہے
لیکن جو مقام اللہ کے ہاں اس کے لیے لکھا ہوا ہے اس کے اعمال اس مقام سے کم ہے. تو پھر اللہ جل شانہ ذات عالی لیکن فما یبلغها العمل، تو اس کا عمل اس مقام تک نہیں پہنچا سکتا. فما یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہ، تو اللہ جل شانہ ذات عالی اس کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بلند مقامات تک اس کی وجہ سے پہنچا دیتا ہے. تو جو حالت مومن پر آئے، تکلیف کی حالت آئے تو وہ صبر کرے، خوشی کی حالت آئے تو وہ شکر کرے اور جزا فضا نہ کرے. تکلیف کی حالت میں جزا فضا نہ کرے، اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہ کرے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے تکلیفوں پر راضی نہ ہو فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَاهِ، تو میرے علاوہ دوسرا رب تلاش کرے. میری طرف سے امتحانات اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہے. اگر یہ میرا بندہ صبر کرے تو میں وہ عطا کروں گا جو اس کے سوچ سے بھی باہر. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اعددت لعبادی الصالحون. فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور جو نہ کسی کانوں نے اس کی تعریف سنی اور نہ دل میں اس کا خیال پیدا ہوا. اس سے بھی اعلیٰ میں نعمتیں تیار کروں. تو جو آدمی اللہ کے تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اللہ جل شانہ ذات عالی کی رحمتوں میں وہ ڈوبا ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. تکلیف آئے تو صبر کریں اور نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخشش صبر والوں کے ساتھ ہے. اگر بندہ صبر کرے تو اللہ جل شانہ ذات عالی بہتر سے بہتر حالات عطا فرماتے ہیں. کوئی تکلیف پہنچے تو استرجاع کرے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم آپ ہی کے لیے ہیں، ہم سب آپ کے لیے. انا للہ، یا اللہ آپ ہمارے مالک، ہم آپ کے بندے، ہم آپ کے غلام، آپ ہمارے آقا، آپ ہمارے خالق، ہم آپ کی مخلوق. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جو تکلیف آئے تو اللہ سے امید رکھے ثواب. اور اگر اچھی حالت ہو تو اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی حالت میں، خوشی کی حالت میں کیا طریقہ اختیار کیا تو وہ کام کرے گا. اور پریشانی میں صبر کرے گا تو اللہ جل شانہ ذات عالی اس کو درجے بہت اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے. خوشی میں بھی درجات بلند ہوں گے، پریشانی میں بھی درجات بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. حادثات سے، فتنوں سے، فسادوں سے، دھماکوں سے، ہر قسم شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. سنت پڑھیں جزاک